بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فیمیل انفرٹیلٹی کی کہ فیمیل انفرٹیلٹی کیا ہے۔ 1 سال یا 2 سال تک کسی بھی کپل کا اکٹھے رہنے کے باوجود بیبی کنسیو نہ کر پانا انفرٹیلٹی کہلاتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے فیمیل انفرٹیلٹی کی کہ آج عورتوں میں بانجھپن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جب کوئی پیشنٹ جاتی ہیں تو وہ اسے سونوگرافی کرنے کے لیے کہتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وجوہات کون کون سی ہیں، ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فیمیل میں انفرٹیلٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے پی سی او ڈی یا پی سی او ایس۔ ان میں فرق کیا ہے؟ پی سی او ڈی کا مطلب ہے کہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز۔ جب تک سسٹ کا پھیلاؤ اووری تک محدود تھا تو اسے پی سی او ڈی کہتے رہے، پی سی او ڈی۔ لیکن جب یہی سسٹ بڑھ کے پورے یوٹرس میں پھیل گئی ہیں تو پھر ان کو سنڈروم کہنے لگے ہیں، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ سنڈروم میں گچھے، سسٹ کے گچھے، بہت زیادہ گچھے، بہت زیادہ رسولیاں۔ تو دوسرا پھر ایج فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ انفرٹیلٹی فیمیل میں ایج فیکٹر ہے کہ 20 سال سے 30 سال تک فرٹائل ایج ہوتی ہے، پھر 40 سے 50 تک کیا ہوتا ہے؟ مینوپاز کا پیریڈ۔ مینوپاز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اس کے اووری ویک ہو جاتی ہے اور ایگز ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مینسز وغیرہ یا پیریڈز وہ بھی ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یوٹرائن فیبرائڈ، یعنی یوٹرس کے اندر رسولیاں۔ تو یہ بھی بڑی بڑی رسولیاں ہوتی ہیں، یہ بھی بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں، کینسر سے بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اینڈومیٹریسز۔ اینڈومیٹریسز کیا ہے کہ جو یوٹرس کے اندر ایک لائن بنتی ہے جسے اینڈومیٹریم لائن کہتے ہیں، لیکن یوٹرس میں بننے کے بجائے وہ یوٹرس سے باہر بنے تو اسے اینڈومیٹریسز کہتے ہیں۔ اور اس لائن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جہاں جہاں جاتی ہے وہاں پہ آنتوں کو یا ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو آرگنز ہیں ان کو چپکا دیتی ہے۔ یہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہارمونل امبیلنس ہے، جس کی وجہ سے ایسٹروجن کا لیول یا تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یا بہت ہی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فیمیل میں انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اوبیسٹی ہے۔ اوبیسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل ہارمون ہے وہ کم رہتا ہے، اس کا لیول کم رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اوویلیشن ڈس آرڈر ہے، یعنی اوویلیشن ہوتی نہیں، کسی وجہ سے انڈا ہی نہیں بن رہا۔ جب انڈا نہیں بن رہا تو پھر بیبی کہاں سے ہوگا اور فرٹائل کیا ہوگا؟ کیونکہ جب انڈا بنے گا تو وہ فیلوپین ٹیوب میں جائے گا اور ادھر سے سپرم آئے گا اور دونوں میں انٹریکشن ہوگا تو پھر وہ ایمبریو بنتا ہے، جسے پھر جا کے یوٹرس میں چپکنا ہوتا ہے اس اینڈومیٹریم لائن پہ، جہاں پہ وہ پھر آکسیجن اور وہ لیتا ہے۔ بھی یہاں پہ ہے ریزن کہ فیمیل میں انفرٹیلٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہائپوتھلمس پرابلم، کہ یعنی ہائپوتھلمس سے جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ پیچیوٹری گلینڈ میں جاتا ہے، اور پیچیوٹری گلینڈ سے پھر 2 ہارمون نکلتے ہیں، ایک ایف ایس ایچ اور ایک ایل ایچ ہارمون۔ یہ دونوں پورے جسم میں جو ہے وہ ہارمونز کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ایف ایس ایچ ہے یہ فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں اووری میں جو ہے وہ اس کا رسپانسبل ہوتا ہے، ایگز کی کوالٹی کا اور ایگز بننے کا، فولیکل کو بننے کا یہ رسپانسبل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لو کوالٹی آف مینسز یا سیکنٹی پیریڈز، یعنی بالکل یا تو بالکل ہی سپاٹ بنتا ہے اور یا
بنتا ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک فیمیل بچی جو ہے وہ پیوبرٹی کی ایج میں ہے تو فرسٹ پیریڈ اسے نہیں آ رہے تو وہ اس کا کیا بنتا ہے؟ سپاٹ بنتا ہے. اور پھر 2 ہفتے گزر گئے، پھر اس کے بعد ایک سپاٹ بن گیا، پھر 2 ہفتے گزر گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو یہ ڈس آرڈر ہے، اس کے جو پیریڈز ہیں وہ ارریگولر ہیں. پھر اس کے بعد پیلوک انفلیمیشن ڈیزیز ہے، یعنی پیلوک سائڈ پہ انفلیمیشن ہے، سوجن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ایڈیشن ہو گیا ہے، ایڈیشن کہ وہ چپک گئی ہیں آنتیں، تو جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے اور فیمیل میں انفرٹیلٹی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد POI ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد STD ہے، یعنی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے اور فیمیل میں جو انفرٹیلٹی بڑھتی ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں ان پہ میری الگ الگ ویڈیوز آ رہی ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالی اس سے کافی مستفید ہوں گے. اور پھر ایک اس میں آ جاتا ہے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی، اس پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے، بہت کمپریہنسو بنائی گئی ہے اور اس میں پوری کمپلیٹ معلومات ہیں کہ ان ایکسپلینڈ مطلب یہ ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، دونوں کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، نہ تو اس میں کوئی فالٹ ہے نہ ہی اس میں. تو پھر کیا ہوا؟ ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی. تو پھر تیسری چیز کیا بنی کہ ٹیسٹ دونوں کے نارمل ہیں، کوئی فالٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ٹیسٹوں میں کلیئر ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ بیبی کنسیو کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. پھر اس کے بعد اور یہاں پہ جو ہے فلیپین ٹیوب ہے، اس میں پرابلم ہو جاتی ہے، وہ بلاکیج ہو جاتی ہے. اور بلاکیج کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایمپولا کے ساتھ استھمس کے مقام پہ. ایمپولا کا مقام کون سا ہے؟ کہ جہاں پہ ایگ اور سپرم کا ملاپ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ فرٹائل ہوتے ہیں، ایگ اور سپرم فرٹائل ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو فلیپین ٹیوب ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے اور جو چوڑائی ہے وہ 0.5 سینٹی میٹر. ابھی ہوتا کیا ہے کہ ایک فلیپین ٹیوب کا ایک سرا اووری سے جڑا ہوتا ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ یوٹر سے جڑا ہوتا ہے. انڈے اور سپرم کا ملاپ جس جگہ ہونا ہوتا ہے اسے ہم امپولا کہتے ہیں. تو انڈے اور سپرم کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے جو یوٹرس میں اینڈومیٹریم لائن پہ جا کے چپک جاتا ہے اور وہیں پرورش پاتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایگ ہے وہ فمبریائی سے ہوتا ہوا انفنڈیبولم میں جاتا ہے، اس کے بعد ایمپولا میں پہنچتا ہے، اور دوسری طرف جو میل سپرم ہے وہ ویجانا سے سرویکس اور پھر یوٹر سے ہوتا ہوا ایمپولا کے مقام پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ دونوں میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر فلیپین ٹیوب مکمل بلاکیج ہے تو پھر لیپروسکوپی کی جاتی ہے، اور اگر وہ کلیئر ہے تو پھر HSG ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہسٹیریو سپلنجوگرافی، یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر IUI میتھڈ اپنایا جاتا ہے. اگر یہ فیل ہو جاتا ہے، اس کے 3 ٹرائل ہوتے ہیں، اگر یہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر IVF کا میتھڈ ہے. پھر اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ICSI ہے، ICSI ICSI کا میتھڈ ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس میں کافی کاسٹلی ہے یہ. تو پھر یہ میتھڈ کیا جاتا ہے اور پھر ڈونر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ AMH ہارمون جو ہے اس کا لیول 0.5 ہے. اگر 0.5 سے بھی کم ہے تو پھر مس کیریج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ فیمیل میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کے بعد مجھے بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں.
اللہ حافظ.